بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق کی آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم مانا دن، تبلا آزمائے جائیں گے، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، اس سے تبلا آزمایا جانا، تو آزمائے جائیں گے کیا؟ السرائر، سر ان کی جمع ہے، سر راز، تو السرائر راز کی جمع ہو گئی، تو آزمائے جائیں گے راز یا بھید۔ آزمائے جانے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن جو لوگوں نے دلوں میں اپنے باتیں چھپائی ہوں گی، یا جو کام کرتے ہوئے نیتیں دلوں میں دنیا میں تو چھپائی ہوئی تھیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان سے سوال و جواب کر کے اور ان کی آزمائش کر کے ان کے وہ راز اگلوا لے گا کہ ان کے دلوں کے اندر حقیقت کیا تھی۔ تو یہ ہے رازوں کا آزمایا جانا، ان کی آزمائش، اور مراد کیا ہے کہ ان کو آزمانے کے بعد ان کو کھول دیا جائے گا اور واضح کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس دن کھولے جائیں گے بھید، آزمائے جائیں گے بھید یا راز، یعنی کھولے جائیں گے بھید۔ یوم، جس دن، تبلا کھولے جائیں گے، السرائر راز یا بھید۔ پس یہ پھر ما نہیں ہوگا، لہو واسطے اس کے، یعنی ہر جان کے یا ہر شخص کے، کوئی بھی جو اس حساب کے لیے وہاں پر کھڑا ہوگا، فما لہو پس نہیں ہوگا واسطے اس کے، ہوگی واسطے اس کے، من قوتن کوئی طاقت، ولا اور نہ، ناصر مدد کرنے والا یا مددگار۔ یہ ناصر نصرت سے ہے، نصرت مدد کو کہتے ہیں، ناصر اس سے فاعل ہے، مدد کرنے والا۔ تو جس دن انسان وہاں پر اس کی آزمائش کے بعد اس کے راز کھول دیے جائیں گے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر آئے گی تو اسے نہ تو خود کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ وہ اپنی اس طاقت کے بل بوتے پر، دنیا میں تو لوگ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں نا، جسمانی طاقت استعمال کر لی، اپنے پیسے کی طاقت استعمال کر لی، اپنے اثر و رسوخ کی طاقت استعمال کر لی، اپنے عہدے اور حیثیت کی طاقت استعمال کر لی۔ وہاں اللہ کے حضور جب وہ حساب کتاب کے بعد اس کے راز کھولے جائیں گے تو کوئی نہ تو اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہاں وہ اپنی جان بچا سکے، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی اور مددگار ہوگا، کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ جاتے تھے، لیکن وہاں پر کوئی کسی کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ اپنی فکر کر لو کہ اس دن جب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تم بے یار و مددگار ہوگے، اور صرف اپنے ہی تمہارے اعمال جو ہیں ان کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ ہونا ہوگا، تو اس کی فکر ابھی کر لو۔ تو جس دن ظاہر کیے جائیں گے، کھولے جائیں گے بھید، پس نہیں ہوگا، فما لہو پس نہیں ہوگا، لہو واسطے اس کے، من قوت ہوگی واسطے اس کے، من قوتن کوئی طاقت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ پھر قسم کھائی آگے اللہ تعالیٰ نے کہ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات، یہ مؤنث ہے، والا کی والی، یعنی یہاں پر جو رجع کی وجہ سے ذات والی، تو کس والی یا کس والا یہ آسمان ہے؟ رجع، رجع کا مطلب بار بار لوٹنا، رجوع کرنا، تو لوٹنے والا آسمان۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، لوٹنے والے کی یا لوٹنے والے سے، بار بار اس کے آسمان کے لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ آسمان سے بارش کا برسنا، پانی کا برسنا۔ تو آسمان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بار بار جو ہے وہ برستا ہے، بار بار لوٹتا ہے اپنے اس عمل پر، اس لیے اس کو پھر ذات الرجع، لوٹنے والا لفظی طور پر ہے، لیکن اس کا معنی مرادی طور پہ کیا جاتا ہے کہ بارش والا، یعنی والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، بارش والے، یعنی قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ والارض، قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، ذات والی،
الصدع پھٹ جانا، کہ جب اس کے اوپر نمی آتی ہے زمین نرم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے بیج جو ہے اس کی کومپل نکلتی ہے، تو زمین حالانکہ وہ کومپل کتنی نازک ہوتی ہے، جب وہ نکلتی ہے آپ ہلکا سا اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ زمین کی سطح کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، تو زمین پھٹتی ہے اللہ کے حکم سے اس کو باہر نکلنے کے لیے، راستہ دینے کے لیے۔ اور بلکہ آپ نے دیواروں میں کئی دفعہ درخت دیکھے ہوں گے، اور ان کی جڑوں کو اور ان کی شاخوں کو نکلنے کے لیے بھی دیواریں بھی پھٹ کے راستہ دیتی ہیں۔ تو یہ جو زمین کی پھٹنے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی اس صفت کی نسبت سے اس کی قسم کھائی ہے کہ والارض، قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، پھٹ جانے والی۔ یہ دو قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انہو، بے شک وہ سے مراد قرآن، لقول، ضرور بات ہے، فصل، فیصلہ کر دینے والی، یعنی یہ جو اللہ کا کلام قرآن ہے یہ فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، یعنی اس سے حق اور باطل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، اچھائی اور برائی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھ کر اس سے رہنمائی لے کر انسان جو ہے وہ اچھے اور برے کی پہچان کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن سارے کا سارا کلام جو ہے یہ فیصلہ کر دینے والا کلام۔ انہو، بے شک وہ، لقول، ضرور بات ہے، فصل، فیصلہ کر دینے والی یا فیصلہ کرنے والی، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بالہزل، ہزل کا معنی فضول، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بیکار اور فضول ہو اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بالہزل، فضول بات۔ پھر فرمایا کہ انہم، بے شک وہ، یعنی وہ کافر، دین کے دشمن، یکیدون، قید، چال یا تدبیر کو کہتے ہیں، یہ آپ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ فیل میں بھی، قید، تدبیر یا چال۔ یقیدون اس سے فعل ہے کہ وہ چال چلتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں، قیدن، تدبیر کرنا، کہ کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں، اپنی تدبیریں سوچتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، یقیدون، وہ تدبیر کرتے ہیں یا چال چلتے ہیں، قیدا، چال چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، وَأَكِيدُ، اور میں چال چلتا ہوں، وَأَكِيدُ، اور میں چال چلتا ہوں، یا اور میں تدبیر کرتا ہوں، قیدا، تدبیر کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں اپنی چال چلوں گا، اور آپ کو یعنی ان کی چالوں سے جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یعنی انہوں نے کیا پلان کیا تھا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے منصوبے میں 3 شکیں رکھی تھی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، کہ وہ جو ان کی باتیں ہو رہی تھیں، کسی نے کہا جی ان کو قید کر دیں، جب تک یہ اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو قید رکھا جائے، یا تو دعوت سے باز آ جائیں یا پھر نعوذ باللہ وہیں پر فوت ہو جائیں، اس طرح سے قید کر دیا جائے مستقل۔ اس کو بھی نہ مانا گیا کہ جی یہ تو پہلے بھی ہم نے شیب ابی طالب میں اس کو قید کیا تھا، تو ہمارے اندر سے اس کے ہمدرد پیدا ہو گئے اور نکلوا لیا انہوں نے وہاں سے۔ پھر انہوں نے کہا جی ایسا کرو کہ اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں، کہ کسی اور ملک چلا جائے، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی نکل کے بھی گیا تو وہاں جا کے میٹھی زبان والا ہے، لوگوں کا جتھا ساتھ تیار کرے گا، دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، تو یہ بھی ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سوچا کہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور پھر اس پر یہ اعتراض آیا کہ قتل کریں گے تو جو بنو ہاشم والے قبیلہ ہے، جو بندہ بھی ان کو شہید کرے گا، یعنی ان کے بقول قتل کرے گا، تو بنو ہاشم جو ہے وہ اس سے بدلہ لے گا اس قبیلے سے، تو پھر لڑائی ہوگی تو اس بنو ہاشم کا مقابلہ کون کرے گا۔ اس پر بھی یہ تدبیر سوچی گئی کہ مکہ کے ہر کافر قبیلے میں سے ایک ایک فرد چنا جائے اور ان سارے قبیلوں کے افراد پر مشتمل ایک جتھا بنا لیا جائے، اور وہ جتھا مل کر نعوذ باللہ قتل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ سارے قبائل سے تو نہیں لڑ سکے گا۔ یہ ترکیب کی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ترکیب ناکام بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں آپ پریشان نہ ہوں، انہم یکیدون، بے شک وہ تدبیر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، قیدا، تدبیر کرنا، وَأَكِيدُ قیدا، اور میں تدبیر کرتا ہوں، قیدا، چال چلنا، فَمَهِّلْ، پس آپ مہلت دیجئے، مہل ٹھہر جائیے یا انتظار کیجئے یا مہلت دیجئے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس آپ مہلت دیجئے کافروں کو، یعنی مطلب کیا کہ آپ بس اپنے مشن پہ لگے رہیے،
اور انتظار کیجئے، ان کو ذرا مہلت دیجئے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فمہل، پس آپ مہلت دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دیجئے ان کو، رویدا کچھ دیر، تھوڑی سی مہلت دے دیں ان کو، کچھ مہلت دے دیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا چال چلے گا۔ تو امہلہم مہلت دیجئے ان کو، رویدا کچھ دیر۔ تو آج جو آیات پڑھی ہیں جی ان کو ذرا دوبارہ دھیان سے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوما اس دن، تبلا کھولے جائیں گے، السرائر راز یا بھید، فما لہو پس نہیں ہوگی واسطے اس کے، من قوت کوئی طاقت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع بارش والے کی یا بارش برسانے والے کی، والارض قسم ہے زمین کی، ذات الصدع پھٹ جانے والی کی، انہو بے شک وہ، لقول ضرور بات ہے، فصل فیصلہ کر دینے والی، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بالہزل فضول بات، انہم بے شک وہ، یکیدونا چال چلتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں، قیدا چال چلنا، وعقیدو اور میں تدبیر کرتا ہوں یا چال چلتا ہوں، قیدا چال چلنا، فمہل الکافرین بس آپ مہلت دیجئے کافروں کو، امہلہم مہلت دیجئے ان کو، رویدا کچھ دیر۔ وہی ہے۔